السلام علیکم۔ یہ جو ایک سوال آیا ہوا تھا کہ قرآن میں حکمت کسے کہا گیا ہے، تو کل اس پر میں درس دے رہا تھا اور میں نے کہا تھا کیونکہ بڑا یہ درس ہے، وقت زیادہ لگ رہا ہے، اس لیے اس کو دو قسطوں میں کیا تھا۔ کل پہلی قسط اس کی آپ کو آیت نمبر 30 تک بتا دیا تھا۔ آج اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 سے 39 تک یعنی 39 تک، تو 17 کی 31 to 39 یہ آج اس کا درس مکمل ہو جائے گا۔ تو ان آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے اور ہمارے مترجموں نے اس کو کیا سے کیا بنا رکھا ہے۔ اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل بڑا گناہ ہے۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب دیکھیے، کیا واقعی اللہ سب کو رزق دیتا ہے؟ تو بہت سارے لوگ پھر بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ اس بات کو سمجھے کہ اللہ کیا بات کر رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا، اور تم نہیں جھگڑو، اولادکم، اپنے پیدا کردہ سے۔ یہ اولاد کی بات نہیں ہو رہی، جو حالات آپ نے پیدا کر رکھے ہیں ان حالات کے تحت یہ جو رعایا کی کساد بازاری اس کو کہیں، تو تم نہیں جھگڑو اپنا پیدا کردے سے، خشیت املاق، جو تمہیں مفلسی کا ڈر ہو۔ اب املاق کا مادہ ملق ہے، میم لام قاف، اور اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ مفلسی کا ڈر ہے، بلکہ جو نظام بنایا جاتا ہے، جو کچھ دیا جاتا ہے، کیونکہ حکومت اور اس کی رعایا کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر رعایا کی کساد بازاری آ جاتی ہے۔ رعایا جو ہے بیچاری مر رہی ہوتی ہے اور حکومت طبقہ عیاشی کر رہا ہوتا ہے۔ تو تم اپنے پیدا کردے میں نہ جھگڑو اس ڈر سے کہ اس سے رعایا میں کساد بازاری پیدا ہوگی۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں سامان نشو دیتے اور تمہیں بھی۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کا نظام کوئی نافذ کیا جائے۔ ابھی تو سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے، اس میں حکمران طبقہ عیاشی کرتا ہے اور جو عام عوام ہے، جو رعایا ہے، وہ کساد بازاری کا شکار رہتی ہے، اسے نچوڑا جاتا ہے، ہر طرح سے اسے محصور کیا جاتا ہے، مفلوج کیا جاتا ہے تاکہ ٹیکس پر ٹیکس لگا کر اس سے وصول کیا جائے۔ تو ان قتلہم کان خطا کبیرہ، بے شک ان سے جھگڑنا ہے ایک بڑی خطا، یعنی بڑی غلطی۔ تو اس آیت میں اللہ واضح طور پر بتا دے رہا ہے کہ تم رعایا کی کساد بازاری کے ڈر سے اپنے پیدا کردہ حالات سے جھگڑو نہیں، کیونکہ آئین تم بنا کر دے رہے ہو، نظام تم نافذ کر رہے ہو۔ تو اللہ جو نظام دے رہا ہے اس نظام کے لیے اس سے مت گھبراؤ کہ تم نے اگر سب چیزیں مفت فراہم کرنی شروع کر دیں اور ہر ایک سے اس کے صلاحیت کے مطابق اس سے کام لیا تو کم پڑ جائے گا۔ جب ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے گا تو ہر شخص کو سامان نشوونما بھی یعنی رزق بھی اسے اتنا مل جائے گا، ہر جگہ سے ملے گا، با فراغت ملے گا اور بلا معاوضہ ملے گا۔ اللہ کے نظام میں یہ خوبی ہے کہ اس میں کوئی کرنسی کی مداخلت نہیں ہوتی، اور ایسا کس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے نظام کے تحت سامان نشوونما انہیں بھی ملتا ہے اور تمہیں بھی ملتا ہے۔ جو لوگ دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں یعنی اولو الامر ہیں، جو معاملات کو دیکھنے والے ہیں، انہیں بھی مل جاتا ہے، اور جو عام لوگ انہیں بھی مل جاتا ہے۔ اس میں کوئی کساد بازاری نہیں ہوتی، یعنی عوام کے اندر وہ گھٹن کا ماحول نہیں ہوتا یا عوام پریشان نہیں ہوتی، سب کو اس میں ملتا ہے، حکمراں طبقہ بھی اور عام رعایا بھی، ہر ایک کو اس کے ضروریات زندگی اس کے دروازے پر میسر ہوتی ہے اور بلا معاوضہ ملتی ہے۔ تو ان سے جو جھگڑا کرنا ہے تمہارا، جو ان سے جھگڑا کرنا ہے، یہ ایک بڑی خطا ہے، ایک بڑی غلطی ہے۔ تو عام لوگوں سے جھگڑا فساد نہ کرو، ہاں اللہ کے نظام کو نافذ کرو، اس نظام کے تحت سارا کچھ ملے گا۔ اس کے بعد آ رہا اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ۔ یہ میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں زنا جن معنوں میں ہوتا ہے کہ صرف وہ ایک جنسی فعل ہے، چاہے عورت مرد کا ملاپ ہو یا مرد مرد اور عورت عورت ملے، یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں اس کو زنا کہا جاتا ہے، صرف جنسی عمل کو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مادہ زان ہے، اور زان کا مطلب ہوتا ہے جو بولتے بہت ہیں اور عملاً کچھ نہیں کرتے ہیں، بہت زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ ایک خالی ٹین کے ڈبے میں پتھر ڈالتے اور اس کو بجاتے رہیں تو آواز تو بہت ہوگی، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہے، صفر ہے سوائے آواز پیدا کرنے کے علاوہ۔ تو ایسے ہی جو لوگ بہت زیادہ بولتے اور عملاً کچھ نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ یو ٹرن لے لیتے ہیں،
باتیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، عملی طور پر صفر کچھ نہیں کرتے. تو اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بہت زیادہ بولنے والے اور عملاً کچھ نہ کرنے والے کے قریب نہیں جاؤ. اور کس لیے؟ کہ بے شک یہ حد سے زیادہ بڑھنے والے ہیں اور برا راستہ ہے. وہ راستہ برا اپناتے ہیں کیونکہ اللہ کی فرمان برداری تو اختیار ہی نہیں کرتے. تو یہ اس میں خاص بات ہے کہ قول و فعل میں تضاد نہ ہو. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، قول و فعل میں تضاد رکھتے ہیں، دراصل وہی حد سے زیادہ بڑھنے والے ہیں اور وہ برا راستہ چنتے ہیں. اس کے بعد آئیے اگلی آیت. اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو مظلوم مارا گیا تو تحقیق ہم نے اس کے وارث کے لیے ایک اختیار قصاص دیا ہے، بس وہ حد سے نہ بڑھے قتل میں، بے شک وہ مدد دیا گیا ہے. یہ روایتی ترجمہ کہ آپ ایک جگہ کہہ رہے کہ قتل اللہ نے حرام قرار دیا، پھر اس کے بعد کہہ رہے کہ حق کے ساتھ قتل بھی کر دو. کوئی مظلوم مارا گیا تو اس کے وارث کے لیے اختیار ہے کہ وہ قصاص لے، بدلہ بھی لے. پھر کہہ رہے کہ وہ قتل میں حد سے بھی نہ بڑھو. تو قتل کی حد کیا ہے، کیا کچھ ہے، کیا اللہ اس کی کوئی تفصیل دے رہا ہے؟ تو یہاں بات سمجھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان مترجموں کے پیچھے نہ پڑیں. یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے اس بات کو سمجھیں. ولا تقتلوا النفس، اور تم نہیں جھگڑو کسی نفسیات سے، کسی سوچ سے، التی وہ جو کہ حرم اللہ ہو اللہ نے چھڑوایا ہے، الا بالحق صرف حقیقت کو، سچائی کو. تو آپ کسی سوچ سے، کسی نفسیات سے جھگڑا نہیں کریں. جھگڑا اس نفسیات سے کرنا، ان سوچوں سے کرنا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دے رکھی ہیں اس کو اپنایا جائے. تو جو اللہ چھڑوا رہا ہے، نہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کا مال ناحق مت کھاؤ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولو، یہ اللہ چھڑوا رہا ہے. تو اللہ جس چیز کو چھڑوا رہا ہے اگر آپ اس کو اپنا رہے ہیں، یہ غلط عمل ہو جائے گا. تو آپ کسی سوچ سے نہیں جھگڑیں جو اللہ چھڑوا، صرف وہ جو اللہ چھڑوا رہا ہے، اور اللہ جو کو چھڑوا رہا ہے وہ صرف ایک سچائی کو چھڑاتا ہے، حقیقت کو چھڑواتا ہے کہ اس کے نتائج اچھے نکلیں. اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ ومن قتل مظلوما، اور جو جھگڑتا ہے مظلوم سے، یعنی جو مظلوم ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے، ایک اللہ کی آیتوں کو مان رہا ہے تو وہ مظلوم ہے. جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مان رہا وہ ظالم ہے، اور وہ ظالم چاہتا ہے کہ وہ اپنی سوچ کو مسلط کر دے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جو جھگڑا جائے مظلوم، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، بس یقینی ہم نے نہیں بنایا اس کے نزدیکیوں کے لیے کوئی ایک دلیل. فلا یسرف فی القتل، بس وہ اسراف نہ کرے، زیادتی نہ کرے جھگڑنے میں. انہ کان منصورا، بے شک وہ مدد دیا گیا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے جو واضح طور پر حکم دیا ہے اس کو اس بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آپ کسی سوچ سے، کسی نفسیات سے جھگڑا نہیں کریں گے، صرف وہ جو اللہ چھڑوا رہا ہے اس کی پابندی کرنا ہے. اور اللہ جو کچھ چھڑوا رہا ہے وہ صرف اور صرف ایک حقیقت کو، ایک سچائی کو. اور جو مظلوم ہوتا ہے، جو ماننے والا ہوتا ہے، جس پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس سے جھگڑنا بھی نہیں ہے. اور یقینی اللہ نے اس کے نزدیکیوں کے لیے ایک دلیل بنایا، کیونکہ وہ اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے، وہ دلیل اللہ کی کتاب سے تلاش کرتا ہے، اس کی آیتوں میں دیکھتا ہے. اور وہ حد سے نہیں بڑھتا. یہ اسراف کا مادہ ہے، تو صرف کہتے ہیں بیجا خرچ کرنے. تو پس وہ بیجا خرچ نہ کرے، یعنی بیجا آگے نہ بڑھے کس میں، جھگڑنے میں. اور کس لیے کہ بے شک وہ مدد دیا گیا ہے جو اللہ کے احکامات کو منوان سمجھ رہا ہے اور اس پر عمل درآمد کروانا چاہتا ہے، اس آئین کو لے کر آنا چاہتا ہے، اس نظام کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اس کی تو مدد موجود ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا. اب اگلی آیت آئیے. اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، تصرف نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد ہے پرسش کیا جانے والا، انہیں ضرور پرسش ہوگی. اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے. ولا تقربوا مال الیتیم، اور تم قریب نہیں جاؤ تنہاؤں کے مال کے. جو تنہا ہو گیا ہے، بے سہارا ہو گیا ہے، اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں، تو اس کے مال کے قریب نہیں جاؤ. لیکن پھر کیا کہہ رہا ہے کہ الا باللتی ہی احسن، صرف وہ جو کہ اس کے لیے خوب توازن والا ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی شدت کو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور مکمل کرو ذمہ داری کو، عہدے کو. ان العہد کان مسئولا، بے شک یہ جو خاص ذمہ داری ہے، جو عہدہ ہے، یہ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، تمہیں جو ذمہ داری ملی تھی وہ تم نے
کس طرح اس کو نبھایا۔ تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ سب سے پہلے اللہ کہہ رہے کہ جو تنہا ہو جاتے ہیں ان کے مال کے قریب نہیں جاؤ، صرف وہ جو کہ خوب حسن کارانہ ہو، خوب توازن والا ہو، یعنی اگر اس کے مال کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے مال کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کا ایک توازن برقرار رکھ دیں، اسے مشورہ دے دیں کہ کس طرح سے کام کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، کیسے نقصان ہوگا۔ تو اس کے مال کو بچانے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے مال کی اچھی نگہداشت کے لیے آپ اسے مشورہ دے سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن ویسے آپ کے یتیم کے مال کے قریب نہ جائیں۔ اور کب تک؟ یہاں تک کہ وہ اپنی شدت کو پہنچے نہیں، وہ اس کو سمجھنے کے لیے پوری شدت کے ساتھ اس عقل و فہم کو حاصل کر لے۔ یہ جوانی کی بات نہیں ہو رہی، مال کے تصرف میں وہ اتنا شدید ہو جائے کہ اس کو اچھے برے کی تمیز ہو جائے۔ اور پھر اللہ کیونکہ یہ ایک ذمہ داری دے رہا ہے ماننے والوں کو کہ جو مسلم ہے وہ اپنے دوسرے مسلم کا نقصان نہ ہونے دے، تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو عہدے سے وفا کرو، وہ جو ذمہ داری دی گئی اسے مکمل کرو۔ اور بے شک جو یہ ذمہ داری ہے تو یہ سوال کیا جانا، اور اللہ اس پر سوال کرے گا تمہیں یہ ذمہ داری ملی تھی تو تم نے ذمہ داری کو کس طرح نبھایا، تم اس کے مال کو کھا کیوں گئے بجائے اس کے تحفظ کرنے کے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب آگے آئیے، اور جب تم معاف کر دو تو پیمانہ پورا کرو اور وزن کرو تم سیدھی ترازو کے ساتھ، یہ بہتر ہے اور سب سے اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور مکمل کرو پیمائش۔ کیل کہتے ہیں پیمائش کرنے کو، چاہیے کلو میں ہو، گرام میں ہو یا لیٹر میں ہو، مختلف پیمانے ہیں، تو پیمانے کو مکمل کرو، جو بھی پیمانہ جس اسکیل کے مطابق ہے اس کو مکمل کرو۔ اذا کلتم، جب تم پیمانہ کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، یعنی وزن کرو برابری کو، سیدھی برابری کو، استقامت والی، ڈٹ جانے والی برابری کو، اس میں کوئی آگے پیچھے نہ ہو۔ تو ان معنوں میں بھی یہ ٹھیک ہے کہ آپ اگر جو ماپ کر رہے ہیں اسے پورا کریں، اور وزن کریں تو پورے سیدھے ترازو کے ساتھ، نہ کمی کریں نہ زیادتی کریں۔ اور ایسا کس لیے کہ ذالک خیر، وہی بہتر ہے، وحسن و تعویلا، اور خوب توازن والا انجام ہے، متوازن انجام ہے، حسن کارانہ انجام ہے اس کا۔ اب آئیے اگلی آیت، اور اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک پرسش کیا جانے والا ہے، ہر ایک کی پرسش ہوگی۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی، گو کہ یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، بات اس سے بھی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کو مزید اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ولا تقفو، اور تم پیچھے نہیں پڑو، تم یعنی کہ اس کے لیے وقفہ نہیں کرو، ما لیس لک بہ علم، جو نہیں ہے تمہارے لیے اس کتاب کے ذریعے علم ہے۔ اللہ نے کتاب میں علم دیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے نا ہمیشہ سچ بولو، آپ جھوٹ نہیں بولیں، اللہ یہ حرام قرار دے رہا ہے کہ جھوٹ بولنا۔ اسی طرح ناپ تول کے پورا مکمل کرنا ہے، جس میں اگر آپ کمی بیشی کر رہے ہیں تو یہ اللہ نے یہ چھڑوا، یہ حرام کر رکھا ہے، اس کو آپ اپنا رہے ہیں۔ تو ایسے یہ ساری باتیں چلی آ رہی ہیں، جو اس میں احکامات چل رہے ہیں، اس میں شروع سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں جہاں سے آپ کو بتا رہے ہیں، تو اس میں آپ کوئی اس کے پیچھے نہ پڑیں جو آپ کے لیے اس کتاب کے ذریعے علم نہیں ہے۔ کتاب جو علم دے رہا ہے اس پر عمل کریں، جو کتاب میں علم ہی نہیں ہے اس کو آپ زبردستی نہیں لے کر آئیں۔ جیسا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو بول سکتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب نہیں کہہ رہی، یہ آپ کی اپنی خواہشات ہے، ایسا نہیں، آپ سچ بولیں، اس میں کبھی کوئی ایسے جان کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک خاص سننا اور خاص بصیرت لینا اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، فؤاد کہتے ہیں جس میں دل و دماغ دونوں شامل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والا۔ کل اولئک، یہی ہر ایک ہے، کان عنہ مسئولہ، ہے اس کے بارے میں سوال کیا جانے والا۔ تو یہ اللہ نے آپ کو اس آیت میں جو صحیح ہدایت دی، اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسے عمل کے پیچھے نہیں پڑیں، کسی ایسے جواز کو نہ دیں جو غلط کام کے لیے ہو، جب تک کہ آپ کو اس کتاب کے ذریعے جو اس کا علم ہے وہ حاصل نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ خاص سننا، خاص بصیرت لینا اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، ہر ایک یہی کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ آپ سے سوال کرے گا، کیا تم نے قرآن نہیں سنا؟ کیا تم نے قرآن سے بصیرت نہیں حاصل کی؟ کیا تمہیں ہم نے عقل و شعور نہیں دے رکھا تھا کہ اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے؟ یہی چیزیں ہیں۔ تو کتاب کے ذریعے جو علم ہے آپ کو اس کا علم حاصل کرنا ہے، اس کے تحت عمل کرنا ہے۔ جس کا کتاب میں علم ہی نہیں ہے آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ اللہ نہیں کہہ رہا کہ تم نمازیں پڑھو رکعت والی اور زکوٰۃ دو ٹیکس کے حساب سے 2.5%، اور حج کے لیے گھومنے پھرنے چلے جاؤ
اور بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کو خوش کرو، یہ باتیں اللہ نے نہیں دی ہیں، اس کا علم قرآن کی آیتوں کے ذریعے ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ آپ سے پوچھ لے گا کہ کیا تم نے قرآن کو اچھی طرح سنا نہیں، خاص طور پر سنا نہیں؟ اگر خود نہیں سمجھ سکتے تھے تو جو سمجھانے والے تھے ان سے سن لیتے۔ تم نے اس سے بصیرت کیوں نہیں لیا، اس میں سوچا سمجھا کیوں نہیں، اس میں تم نے عقل و شعور کو کیوں نہیں استعمال کیا، اس کے مطابق بات سمجھنے کی کوشش کرتے تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ اس کا سننا، اس سے بصیرت لینا، اسے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، ہر ایک یہی ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ اللہ پوچھے گا کہ قرآن موجود تھا، اس سے کیوں نہیں سنا، اس سے بصیرت کیوں نہیں لیا، اپنے عقل و شعور کے مطابق کیوں نہیں فیصلہ کیا، تاکہ وہ عمل کر سکتے۔ اس کے بعد آئی اگلی آیت، اور زمین میں اتراتا ہوا نہ چل، بے شک تو زمین کو ہرگز نہ چیر ڈالے گا اور نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچے گا۔ اب دیکھیے یہاں اللہ کیا بات کر رہا ہے۔ اگر اس ترجمے سے بھی سمجھے تو بات تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اکڑ کر اترا کر نہ چلیں، کیونکہ نہ آپ زمین کو پھاڑ سکتے ہیں اور نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہیں، یہ ہر آدمی جانتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں یہاں اصل میں اللہ کیا بات دے رہا ہے، اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تم نہیں چلو پستوں میں۔ عرض یہاں پستی کی بات ہے، انسانی کردار کی بات چل رہی ہے، تو پستوں میں تم اترا کر نہیں چلو، آپے سے باہر ہو کر نہیں چلو، اکڑ کر نہیں چلو۔ لوگ پستوں پر ہی اپنا روب جماتے ہیں نا، جو جاندار ہوتا ہے، جو تگڑی پارٹی ہوتی ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، اس کے آگے تو بولتی بند ہوتی ہے، بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں۔ جو پست ہوتا ہے بیچارہ، جو کمزور طبقہ ہوتا ہے، اسی کو دباتے ہیں۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم پستوں میں اکڑ کر نہ چلو، پستوں میں اتراؤ نہیں، کس لیے کہ انک لن تخرق الارض، تو بے شک تم ہرگز پستوں کو خراب نہیں کر سکتے۔ خرق کہا جاتا ہے کسی میں عیب ڈال دینا۔ انکا یعنی بے شک تم، لن ہرگز نہیں، تخرق الارض پستوں کو تم عیبدار نہیں بنا سکتے، اسے ادھورا نہیں کر سکتے۔ اگر پست بلندی میں آنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، اللہ سے احکامات کو وصول کرتا ہے، تو پھر اس کے عیب آپ نہ نکالیں، بلکہ اس کی مدد کریں کہ وہ بھی اللہ کے احکامات کا پابند ہو جائے، وہ بھی اللہ کے نظام کے لیے اپنی صلاحیت کے مطابق کوشش کر سکے۔ اور ایسا کس لیے کہ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور ہرگز تم مضبوط جمے ہوئے کی طوالت کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو لوگ مضبوط جمے ہوئے ہیں، ان کے جو قدم مضبوط ہو گئے ہیں، تو آپ اس مضبوط قدم کی طرف نہیں بڑھ سکتے ہیں، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ابھی آپ ابتدائی طور پر آ رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا، ایک مقام آئے گا کہ آپ کی بھی کوئی حیثیت ہو جائے، آپ بھی مضبوط جمے ہوئے بن جائیں، پھر لوگ آپ کے پیچھے چلیں۔ ویسے ہرگز آپ ابھی مضبوط جمے ہوئے تک کی طوالت کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس لیے پستوں کو نہ دبائے، پستوں میں اترائے نہیں، پستوں کا آپ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، وہ تو پہلے بیچارے بگڑے ہوئے دبے ہوئے، ان کو ابھارنے کے لیے، ان کو بلندی تک لانے کے لیے ان کی مدد کیجیے۔ اور آپ جو مضبوط جمع ہے اس کی طوالت کو آپ نہیں پہنچ سکتے، آپ یہ ضرور کریں کہ سب کو مضبوط کرے تاکہ مل کر اللہ کے نظام کو نافذ کیا جا سکے۔ اس کے بعد آئی اگلی آیت، یہ تمام برائیاں تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، کلو ذالکا، ہر ایک وہی، کانا ہے، سیئہ، اس کی برائی، عند ربک، تمہارے رب کے نزدیک، مکروہ، کراہیت والا، جس میں کراہیت موجود ہے۔ یہ تمام احکامات جو اللہ نے بتائے ہیں کرنے کے اور جن سے منع کیا، اگر آپ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، نہیں اللہ نے جس عمل کو کرنے کو کہا آپ اس کو نہیں کریں، اللہ جو حرام کروا رہا آپ اس کو حلال کر لیں، اللہ جو آپ سے چھڑوا رہا آپ اس عمل کو کرنا چاہیں، تو یہ تمام جو کچھ ہے، یہ سب کچھ اس کی برائی ہے تمہارے رب کے نزدیک، وہ سب برا ہے جہاں آپ اللہ کی نافرمانی اختیار کر رہے ہیں، اور اس میں کراہیت موجود ہے۔ اور یہ باتیں اللہ شروع سے بتا دے رہا ہے، پہلی آیت سے ہی کہ کیا کچھ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ دیکھیے آخر میں کیا کہہ رہا ہے، سمیٹ رہے اس کو، یہ حکمت کی ان باتوں میں سے جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی، اور نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود کہ پھر تو جہنم میں ڈال دیا جائے، ملامت زدہ، دھکیلا ہوا، رائندہ درگاہ۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی، یہ اللہ نے آخر میں یہ واضح کر دی، یہ وہاں سے چل رہا ہے کہ جہاں سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا هُوَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس آیت سے چلنے، آیت نمبر 23 سے یہ سارے احکامات چل رہے ہیں۔ اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ذَلِكَ وہی مما اوحی الیک، اس سے جو ہم نے حکم کیا تمہاری طرف، رب کا تمہارے رب نے، من الحکمت، احکامات میں سے، یہ حکمت ہے، یعنی حکمت جس میں خاص حکم موجود ہے۔
ہرگز حکمت اس کو نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ غلط باتیں کر کے، چپڑی چپڑی باتیں کر کے کسی کو دھوکے بازی سے اپنا قائل کر لے اور کہ بڑے حکمت سے کام کر لے، یہ حکمت نہیں کہلاتی ہے۔ حکمت کا مطلب وہ خاص حکم، بالکل واضح حکم اللہ کا، تو وہی ہے اس سے جو تمہاری طرف حکم کیا تمہارے رب نے، احکامات میں سے اللہ نے جو حکم دے رکھا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو کہتے نا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ نہ کرے تو ہم کریں کیا؟ عبادت تو یہی ہے، اللہ اس کو عبادت نہیں کہہ رہا، اللہ کرنے کے کام یہ سارے بتا رہا ہے۔ یہ شروع سے جو چلا آ رہا ہے، جہاں سرپرستوں کے احسان سے لے کر یہ ہر آیت میں حکم ہے کیا کیا کرنا ہے، اس کی پوری تفصیل آ گئی۔ ان سب کو آخر میں اللہ سمیٹ رہا ہے کہ یہ ہے جو ہم نے تمہاری طرف حکم کیا ہے اور یہ تمہارے رب کے احکامات ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، اور تم نہیں بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی حاکم آخرہ دوسرا۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، پس تم پیش کر دیے جاؤ بدحالی میں، ملومًا مدحورا، ملامت شدہ، دھتکارے ہوئے۔ دہر کہا جاتا ہے دھکیلے ہوئے کو، یعنی ایک طرف ہو گیا، جو اللہ کے احکامات سے دور ہٹ گیا، ایک طرف آ گیا۔ اس لیے کہتا ہے نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں بس زمانے کے ساتھ چلنے، مر گئے اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ختم ہو گئے، چاہے چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، عیاشی کرو، یا اچھے کام کرو یا برے کام کرو، دنیا میں گزرے، مر گئے بس، پھر کیا ہونا ہے؟ ہم کوئی کیا لاکھوں سال بعد اٹھا جائیں گے، ہم کوئی اربوں سال بعد اٹھا جائیں گے، ہم چند سال بعد، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور ایسا ہوگا کیوں؟ پھر اس میں کیڑے نکالتے ہیں، اس میں اپنا فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کر، اللہ بالکل واضح کر دیا کہ یہ سب کچھ وہ ہے احکامات جو تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، خاص حکم دیا ہے، اور تم اللہ کے ساتھ کوئی اور حاکم نہیں بناؤ۔ اگر تم نے کسی دوسرے کو حاکم بنایا، پس یاد رکھو کہ تم بدحالی میں ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے پیش ہو جاؤ گے۔ تو اگر آپ کو بدحالی سے بچنا ہے، خوشحالی کی طرف آنا ہے، تو اللہ کے احکامات پر مکمل عمل درآمد کرنا ہوگا، اس کی مکمل فرما برداری اختیار کرنی ہوگی۔ یہ تھے وہ تفصیل جو اللہ نے حکمت بتایا کہ حکمت کیا ہے۔ امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی تشنگی محسوس ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔